الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. ہمارے ارد گرد بیٹھے ہوئے علماء کرام، حفاظ کرام اور گاؤں سے آئے ہوئے معزز سامعین اور طلباء کرام، بہت قابل مبارکباد ہے ہمارے وسیم بھائی، جنہوں نے اپنی محنت اور جفاکشی سے اس جنگل میں منگل کر دیا ہے. میں آپ کے اس گاؤں میں 15 اگست میں آیا تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا جو یہ مدرسہ چل رہا ہے اور اس میں جو بچے پڑھ رہے ہیں اور جو پڑھانے والے حضرات ہیں، یہ معمولی نہیں ہے. ان کی وجہ سے آپ کی بلائیں ٹلتی ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ کے گاؤں کے اوپر سے مصیبتیں ہٹا دی جاتی ہیں، بیماریاں ہٹا دی جاتی ہیں. فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، ان سے ملنے کے لیے، ان سے مسافہ کرنے کے لیے جھوک در جھوک آسمان سے نازل ہوتے ہیں. بہرحال آج کی یہ نشست سیرت النبی کے عنوان سے، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں مبعوث کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آنے سے پہلے، یعنی 571 سال کا جو زمانہ گزرا ہے، اس کو تقریباً 600 سال کا زمانہ کہہ دیا جائے. یہ زمانہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک 571 سال کا زمانہ ہے. یہ زمانہ، اس زمانے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ زمانہ اور اس زمانے کے لوگ اتنے بگڑے ہوئے تھے کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ شاید نہ اس سے پہلے کبھی بگڑے ہوں گے، نہ قیامت تک بگڑیں گے. ایسے جہالت ایک دم عام تھی، ظلم و زیادتی ایک دم عام تھی، شراب، جوا، ناچ گانا ایک دم عام تھا، کمزوروں کے اوپر ظلم کرنا اور آپس میں جہالت کی یہ انتہا تھی کہ اگر کسی کی اونٹنی، کسی کی ایک مرغی کسی کے کھیت میں چلی گئی تو اس پر جو جنگ ہوتی تھی تو 40 سال تک جنگیں چلتی تھی. یہ جہالت کا عالم تھا. اور کمزوروں کے اوپر ظلم و زیادتی کا یہ عالم تھا کہ چودھری حضرات بیٹھتے تھے، اپنی مجلس جماتے تھے، شراب کی بوتلیں رکھتے تھے، اور ایک غریب غلام کو، ایک کمزور کو پکڑ کر کے پیڑ سے باندھ دیا جاتا تھا. اور ایک چودھری کہتا تھا دوسرے چودھری سے کہ اگر تم تیر چلاؤ اور اس کی بائیں آنکھ کی پتلی میں لگے گی تو ایک شراب باٹل دے گا. اور وہ چودھری تیر چلاتا تھا، وہ کمزور، وہ غریب، وہ غلام انسان پیڑ سے بندھا ہوا اس کی آنکھ میں جا کے تیر لگتا تھا، وہ تڑپتا تھا اور وہ تڑپ کے مر رہا ہوتا تھا. اور یہ آپس میں بیٹھ کر کے قہقہے لگا رہے ہوتے تھے اور شراب پیا کرتے تھے. جہالت کا یہ عالم تھا کہ ایک شخص خانے کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے یہ کہتا تھا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل ہوں، سب سے زیادہ عزت اور شرف والا ہوں. اس لیے
کہ ہمارے باپ کی 1000 عورتوں سے یارانہ تھا. ایسی ایسی زیارتیں، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. فحاشی تمام ہو گئی تھی، ایک دم بیڑا غرق ہو گیا تھا. اللہ کو کوئی نام لینے والا نہیں تھا. سارے کے سارے بت کے پجاری ہوا کرتے تھے، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا. ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے اوپر مہربانی کی اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین میں بھیجا. بچے دیکھو، ہم زیادہ دیر نہیں بول رہے ہیں، ہم کو کھانسی آ رہی ہے، خاموش رہے بھائی بچے. اور بچوں کے تعلق سے یہ بتا دوں، 3 چیزیں ہیں: بچے، بچہ، بکری اور بندر. یہ بے قابو ہوتے ہیں، یعنی کوئی کام نہیں ہوگا، کوئی ضرورت نہیں ہوگی، پلا ہو جائے ادھر سے ادھر، بندر یہ ڈال سے وہ ڈال، وہ ڈال سے یہ ڈال. بکری کو جتنا بھی لوگ ادھر سے ادھر بھاگ رہے، ادھر سے ادھر بھاگ رہے. بچے جتنا بھی ان کو منع کرو لیکن وہ اپنا ہاتھ پیر اپنا منہ چلاتے ہیں، یہ ان کا حوصلہ ہے. لیکن ابھی دین کی بات ہو رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے خاموش بیٹھو، ہم زیادہ دیر نہیں بولیں گے اور اس کے بعد اپنے اپنے گھر میں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھیجنا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اوپر نظر ڈالی. ان میں سے عرب کو پسند کیا اور عرب میں قبیلے قریش کو پسند کیا اور قبیلے قریش نے بنو ہاشم کو پسند کیا اور بنو ہاشم نے حضرت آمنہ کو پسند کیا، حضرت عبداللہ کو پسند کیا. اور ان کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. عام مشہور روایت تو 12 ربیع الاول کی ہے. 12 ربیع الاول پیر کا دن یعنی سوموار کا دن اور صبح صادق کے وقت. ہم بچوں سے کہنا چاہتے ہیں، ہمارے بچے اسلامی ہیں، ہمارے بچے اسلامیہ ہیں، ان کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ابو کا نام تھا عبداللہ، حضرت عبداللہ. امی کا نام تھا بی بی آمنہ، دادا کا نام تھا عبد المطلب، دادی کا نام تھا فاطمہ، نانا کا نام تھا وہاب، نانی کا نام تھا برہ بنت عبد العزیٰ. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، تینوں بچپنے میں انتقال کر گئے. 4 بیٹیاں تھیں اور 11 بیویاں تھیں. یہ اتنی عام چیز ہمارے بچوں کو ضروری یاد ہونی چاہیے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آمنہ کے بطن میں بخشا. حضرت آمنہ وہ مبارک مائی ہیں جن کو پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے محبوب کے لیے چنا. اور کتنی بابرکت وہ مائی ہیں جن کے پیٹ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 9 مہینہ بسیرا کیا. جانتے ان کے حالات کیا تھے؟ آپ بیوہ ہو چکی تھی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بطن مادر میں تھے. حضرت آمنہ جس گھر میں رہ رہی تھی عبد المطلب کے گھر میں، وہ پورا گھر خوشبو سے مہکتا تھا. یہاں تک کہ آمنہ باتھ روم میں جا رہی ہیں، جہاں جا رہی ہیں، جہاں تھوک رہی ہیں، جہاں بیٹھ رہی وہاں سے خوشبو آ رہی ہے اور ایک عجیب سی خوشبو جو مارکیٹ میں مل نہیں رہی ہے. ایک دن دادی نے کہا، عبد المطلب سے کہا اپنے شوہر سے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی نے، دادا عبد المطلب سے یعنی ان کی دادی نے کہا کہ دیکھو یہ آمنہ ہماری جو بہو ہے، ہمارے قریش خاندان کی بہو ہے، اتنے اعلیٰ افضل خاندان کی بہو ہے اور یہ خوشبو لگاتی ہے اور وہ بھی پیٹ سے بھی ہے اور خوشبو لگاتی ہے. ہم لوگوں کی عزت کا کوئی خیال ہی نہیں ہے. آپ ذرا اس سے بلا کے پوچھیے کہ یہ خوشبو کہاں سے لے کے آتی ہے، خوشبو کہاں سے منگاتی ہے اور کہاں سے لگاتی ہے. حضرت عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو تم تو گھر میں رہتی ہو اور میں پورے شہر میں جاتا ہوں، میں مکے کا سردار ہوں. مکے والے بھی ہم سے یہی سوال کرتے ہیں کہ عبد المطلب تیرے گھر میں خوشبو کی بارش کہاں سے ہو گئی ہے، تیرے گھر سے خوشبو آتی رہتی ہے. لیکن میں کیا کروں، تو پوچھ لیتی. عبد المطلب نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ تو پوچھ لیتی آمنہ سے. تو کہا کہ کیا بتاؤں، میں نے کئی بار آمنہ کو بلایا لیکن آمنہ بیوہ بہو کے چہرے کے اوپر جب نظر میں ڈالتی ہوں تو اس کے چہرے کے اوپر اتنا روب ہے، اتنا جلال ہے
اتنا روب ہے, اتنا جلال ہے کہ میں پسینہ پسینہ ہو جاتی ہوں, لیکن میری ہمت نہیں ہوتی, میں پوچھ نہیں پاتی ہوں کہ یہ کیا مانگ رہا ہے. آپ ہی بلا کے پوچھ لیجیے. عبد المطلب نے بلا لیا, بیٹا آمینہ آ گئی. کہا کیا ابا؟ تو کہا بیٹا یہ خوشبو جو تم لگاتی ہو یہ خوشبو کہاں سے لے کے آتی ہے؟ حضرت آمینہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ ابا نہ آپ نے لا کر کے ہم کو دیا, نہ میں نے کسی سے منگوایا ہے, نہ میں بازار مارکیٹ جاتی ہوں, لیکن یہ خوشبو ہمارے بدن سے آتی ہے. پھر اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ شاید یہ آنے والے مہمان کی برکت ہے. اور اس کے بعد حضرت آمینہ نے کہا کہ ابا آپ تو صرف اتنا دیکھتے ہیں, اگر میں اور آپ کو چیزیں بتاؤں تو آپ ہم کو دیوانی اور پاگل کہو گے. جب میں راستہ چلتی ہوں کنکر اور پتھر میرے پیر کے نیچے پڑتے ہیں تو روئی بن جایا کرتے ہیں, اور جب میں رات کو سوتی ہوں تو جنت سے حوریں آ کر کے مجھ کو پنکھا جلتی ہیں, اور یہ چاند اور سورج آ کر کے ہم کو سلام پیش کرتے ہیں. یہ سب ماجرے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, اور یہ سب مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ آنے والے مہمان کی برکت ہے. حضرت آمینہ کی یہ کیفیت تھی. اور ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عام روایت کے مطابق 12 ربیع الاول پہ ایک دن صبح شادی کے وقت اس دنیا میں تشریف لے آئے. میں آپ کو دو خاص باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ ذرا ہم اپنے بچے کو پہلے دیکھیں. ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے. حضرت آمینہ کی بھی خواہش ہوئی کہ اپنے بچے کو دیکھیں. تو آپ حضرت آمینہ کی جب نظر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر جب پڑی ہے تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ میرا بچہ سیدھا بیٹھا اور پھر سیدھا سجدہ کیا, اور سجدہ کر کے جس طرح ہم سجدہ کرتے ہیں نماز میں, اور سجدہ کر کے پھر سر اٹھایا اور ایک انگلی آسمان کی طرف بڑھائی. یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف لا رہے ہیں, اور ابھی آتے ہوئے ہم کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اب در در سر نہیں جھکانا ہے, صرف ایک اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے. یعنی نماز کو قائم کرنا ہے, نماز اپنی زندگی میں لانا ہے, نماز پڑھنا ہے, اور در در سر نہیں جھکانا ہے, اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا ہے. اس لیے کہ 360 بتوں کی پوجا ہو رہی تھی اس ٹائم میں, ہر کوئی اسی میں ملوث تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ پیغام دنیا میں آتے ہوئے دیا. اور پھر بہت سارے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں, بہت ساری برکتیں ہیں کہ آپ جہاں پہنچتے وہاں برکتیں, جہاں پہنچتے وہاں خوشبو, بچپنے کے حالات, جوانی کے حالات. اور ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نبوت سے سرفراز ہوئے, اور پھر آپ کی زندگیاں گزرتی گئی, اور پھر وہی جو بگڑے ہوئے لوگ تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس سے پہلے شاید نہ وہ بگڑے ہوں گے, نہ کوئی بگڑا ہوگا نہ کوئی بگڑے گا, ایسے بگڑے ہوئے لوگ, اور پھر وہی بگڑے ہوئے صحابہ کرام بنے, اور رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ بنے. ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمغہ ملا اللہ کی طرف سے, اور پھر پوری دنیا کے اندر مثال قائم کر دیا کہ ان جیسی شخصیت پوری دنیا کے اندر کوئی نہیں. ولیوں سے, ابدالوں سے, غوثوں سے پوری دنیا بھر جائے, لیکن ایک صحابی کے پیر کی دھول کے برابر نہیں پہنچے. صحابیت کا مقام بہت اونچا ہے, لیکن یہ صحابی بنے کون لوگ؟ وہی بنے جو اس سے پہلے بہت زیادہ بگڑے ہوئے تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی تربیت میں آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے, تو وہ اس ایسے بنے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے اندر ان کا اعلان کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ایک وقت ایسا آیا ہے کہ معراج کے اوپر گئے, اور معراج کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک لمبا سفر کروایا ہے. ام ہانی کے گھر سے لیا بیت الحرام, اور بیت الحرام سے مسجد اقصی, مسجد اقصی سے پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, چوتھا آسمان, چھٹا آسمان, ساتواں آسمان. اور پھر ایک ایسا وقت آیا ہے کہ عرش معلیٰ پہ پہنچے. عرش معلیٰ پہ جب پہنچے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کوئی بھی نہیں ہے. اب جبریل امین نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے, وہاں صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اور اس مقام پہ پہنچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے تبارک تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ہدیے کا لینا دینا ہوا ہے. اور پھر اللہ کے رسول نے کچھ تحفے پیش کیے ہیں, اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو قبول کیا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عرش اعظم کے اوپر بلا کر کے نماز کو دیا ہے, اور نماز 50 وقت کی دی تھی, لیکن
راستے میں موسیٰ علیہ السلام ملے اور انہوں نے کہا کہ ہماری قوم 2 وقت کی نہیں پڑھ پائی، آپ کی قوم 50 وقت سے پڑھے گی، جا کے کم کروائیے۔ تو کم کرواتے گئے، کم کرواتے کرواتے 5 رہ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے محبوب جاؤ اپنی امت کو 5 وقت کی نماز دے دو، اور اپنی امت سے کہہ دو کہ وہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے گی، ہم اس کو ثواب دیں گے 50 وقت۔ تو معراج جو پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم گئے اللہ کے حضور میں، تو وہاں جب تحفہ پیش کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ 4 تحفے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفہ قبول کیا اور فرمایا السلام علیک ایھا النبی، وہی تشہد التحیات جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ جیسے یہ جملہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ السلام علیک ایھا النبی، سلامتی ہو تمہارے اوپر ہے میرے نبی، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم امتیوں کی یاد آئی، فوراً یاد آئی، اور دل میں یہ احساس ہوا کہ اللہ آپ نے میرا تحفہ قبول کر لیا اور میرے اوپر سلامتی دے دی، مجھ کو سلامتی کا تمغہ دے دیا، لیکن میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا؟ اور یہ دل میں احساس پیدا ہوا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو اور تمہارے امت میں سے نیک بندوں کے اوپر بھی ہو۔ فوراً اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمنا کو پوری کیا۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، ہمیں تعلیم دے رہے ہیں اور عرش کے اوپر جا رہے ہیں، تو ہماری فکر وہاں کیے ہوئے۔ اور پھر آپ کو میں بتاؤں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ آدمی جب دنیا سے جانے والا ہوتا ہے آخری ٹائم میں، تو کیا کرتا ہے؟ بیوی کو بلاؤ، بچوں کو بلاؤ، بیٹی کو بلاؤ، ان کو بلاؤ، ان کو بلاؤ، یہ بات وہ بات، ساری باتیں کہنے سننے میں لگ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا آخری وقت ہے اور آپ کی زبان کے اوپر صرف ایک کلمہ جاری ہے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ آپ نے پردہ اٹھا کر کے دیکھا، امت نماز کے اندر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیا آپ نے، اور آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا، اور آخری دم تک یہ کہتے گئے کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز قائم رکھنا، اے لوگوں نماز قائم رکھنا، اے لوگوں نماز قائم رکھنا، اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، ان کے اوپر ظلم زیادتی نہ کرنا۔ تو میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری زندگی کو ہم اٹھائیں اور اس کو پڑھیں اور دیکھیں اور پھر اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، یہ ہے ہمارے لیے ضروری۔ آج ہم کرتے کیا ہیں؟ 12 ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے اور دنیا بھر کے خرافات میں بہت زیادہ، میں تو تجربہ میں نے یہ کیا ہے کہ جتنا پیسہ بڑھ رہا ہے اتنے خرافات بڑھ رہا ہے۔ پچھلے سال جتنا تھا اس سے 2 گنا اب ہو رہا ہے۔ اب اگر وہ چیز کہا جائے کہ بھیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد آخری صحابی جو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں وہ 90 سال کا عرصہ گزرا ہے، 90 سال کا آخری صحابی جو دنیا سے گئے ہیں 90 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، تب وہ آخری صحابی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اس 90 سال میں کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے نہ جلوس نکالا ہے، نہ ڈی جے بجایا ہے، نہ جھنڈیاں لگائی ہیں، نہ کچھ کیا۔ پھر تابعین تک یہ سب نہیں ہوا ہے۔ لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ اللہ کے رسول کی طرف صحابہ کرام سے زیادہ محبت کرنے والے ہم نہیں ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقیہ صحابہ کرام سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں ہم اللہ کے رسول سے نہیں کر سکتے اتنی محبت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو ہر مومن کی یہ شان ہونی چاہیے کہ وہ ہم سے محبت اتنی کرے کہ اپنے بیوی بچے اور اپنے والدین اور اپنے بیوی بچے اور اب پوری دنیا سے زیادہ جب مجھ سے محبت کرے گا تب وہ کامیاب ہوگا۔ ہم کریں اتنی محبت اور کرنا بھی ہے ہم کو، لیکن صحابہ کرام سے بھی پھر بھی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ صحابہ کرام نے نہیں کیا، تابعین تابعین نے نہیں کیا۔ اب اگر آج ہم لوگ اس کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں منع کہاں کیا گیا؟ منع کس نے کیا ہے؟
ابھی ہم آپ کے یہاں آئے ہیں، شرابت سے بیٹھے ہیں، چند باتیں کر رہے ہیں. اب اگر ہم یہاں کوئی نازیبہ حرکت کرنا شروع کر دیں گے تب آپ لوگ منع کریں گے نا ہمارے بڑے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، آپ کیا کر رہے ہیں. اب جب کوئی غلط کام اور نازیبہ حرکت ہم نہیں کر رہے تو کیا منع کریں گے آپ. پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام سے زیادہ محبت کرنے والے ہم نہیں ہو سکتے ہیں. صحابہ کرام سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے اور سب سے زیادہ آپ کے تابع دار تھے، آپ کے نقش قدم پہ چلنے والے تھے. ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، ہمیں بھی ان سے محبت کرنا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک علامت بتائی ہے کہ ہم سے محبت کی علامت کیا ہے. ہم سے محبت کی علامت یہ ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. جس کی زندگی میں نماز ہوگی، جو نماز پڑھے گا، نماز کا پابند ہوگا، وہی ہم کو آرام اور راحت پہنچانے والا ہوگا اور وہی ہم سے محبت کرنے والا ہوگا، وہی ہمارا محب ہوگا. اس کے علاوہ نعرہ لگانے سے، جلوس نکالنے سے، جھنڈیاں لگانے سے، ڈی جے بجانے سے ثواب ہم کو نہیں ملتا بلکہ عذاب ہوتا ہے اور اس کے اوپر پکڑ ہوگی، ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا اور ہم گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا حال یہ ہے کہ جب جلوسوں میں لوگ نکلتے ہیں تو کئی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، کئی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. نمازوں کی فکر نہیں ہوتی ہے، جلوس کی فکر ہوتی ہے. اور دعویٰ کیا کرتے ہیں ہم کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں. اللہ کے رسول آج دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ کی ولادت ہے، آپ کی میلاد منا رہے ہیں ہم. اور حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کا مطلب ہوتا کہ آپ کی پیدائش کا تذکرہ کیا جائے، بے شک کیا جائے. آپ کے حالات زندگی بیان کیے جائیں، بے شک بیان کیے جائیں. یہ بہت بڑی نیکی ہے اور یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہمارا حق ہے، ہونا چاہیے. لیکن اس کا رخ ہم بدل دیں اور اس رخ بدل کر کے نمازوں کو قضا کر دیں، نمازوں کو چھوڑ دیں، نمازوں کی پرواہ نہ کریں اور محبت کا دعویٰ دار ہم بنتے ہیں. لہذا میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں، ہم گزارش یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آتے ہوئے دنیا کے اندر ہم کو نماز کی ترغیب دی اور اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دی. عرش پہ گئے، ہم کو نہیں بھولے، فرش پہ رہے، ہمیں نہیں بھولے، ہماری فکر کیا. مرتے وقت جبریل امین اور اسرافیل یہ آپ کی خدمت میں آئے. پہلے شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات افضل ہے کہ وہ اسرائیل اجازت لے رہے ہیں. جبریل امین کے ذریعے سے کہہ رہے ہیں کہ جائیے آپ اجازت لیجیے اللہ کے رسول سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آپ کو سلام اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ آنا چاہیں تو ہم آپ کو لیے حاضر ہیں اور اگر نہ آنا چاہیں تو آپ رہ سکتے ہیں. اور اجازت لے رہے ہیں کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کی روح قبض کی جائے. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے جبریل امین کی طرف دیکھا. جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے یہاں ساری تیاریاں ہو چکی ہیں، اللہ مشتاق ہے، آپ بے انتہا تڑپ رہا ہے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل جاؤ اللہ سے پوچھ کر کے آؤ پہلے کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا. جبریل امین گئے وہاں سے اور پوچھ کر کے آئے اور جب جبریل امین نے کہہ دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ آپ کے بعد آپ کی امت کو ہم بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے مرحبا ہم تیار ہیں، ہم کو لے کر کے چلو. تو ہماری فکر فرش کی فکر کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کے اوپر بھی ہمیں نہیں بھولے ہیں، مرتے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی ہماری ہی فکر کی ہے. اور ہم ہیں کہ اپنی روزی روٹی کمانے کے چکر میں یا اپنے چند ضروریات کے چکر میں ہم اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے احکامات کو بھولے ہوئے ہیں. لہذا میرے دوستوں جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.